اب ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہوا کہ بعض گھروں سے یہ آواز آتی ہے کہ جہاں بہو کی چلتی ہے وہ ساس کو کھانا نہیں دیتی، اور جہاں ساس کی چلتی ہے وہ بہو کو ستاتی، وہ کھانا نہیں دیتی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہو بھی کتنے دن زندہ رہے گی اور ساس بھی کتنے دن زندہ رہے گی؟ اگر بلی کو کھانا نہ دے تو نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہی ہے، تو وہ بہو کا کیا انجام ہوگا جو اپنی ساس کو کھانا نہیں دے رہی؟ پھر اس ساس کا کیا انجام ہوگا جو اپنی بہو کو کھانا نہیں دے رہی ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں اسی مالیگاؤں میں ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا بہت سی عورتوں کو ہمارے گھر میں ہماری ماں کے پاس، دادی کے پاس آتا روتے ہوئے دیکھ کر، بلکہ بعض بوڑھی عورتیں روزانہ میرے گھر آتی تھی اور وہ چھپکے سے چھپ چھپا کر کے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی۔ ہم اپنے بچپنے میں آتے جاتے تھے تو ہم حیران رہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے گھر کی خاتون ہے بڑھیا، یہ یہاں روز کیوں کھاتی ہے؟ تو پھر ماں سے پتا چلا، دادی سے پتا چلا کہ اس کی بہو اس کو کھانا نہیں دیتی، اس لیے محلے میں کسی کے یہاں چھپ چھپا کے کھانا کھاتی۔ بعض حالت یہ ہے کہ بہو کے بہکانے پر بیٹا اپنی ماں کو مارتا ہے۔ یہ صورتحال ہے اپنے شہر کی، حالات بدلے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دین کے قریب ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کس دین کے قریب ہو رہے ہیں؟ دین صرف رسومات کا نام تو نہ تھا، دین صرف نماز روزے حج و زکوٰۃ کا نام تو نہ تھا، دین تو پورا دین ہے، دین پورا سسٹم ہے، دین پورا نظام حیات ہے، دین نظام رحمت ہے۔ اللہ اکبر! وہ کون سا دین ہے جس میں تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے اور ماں کو مارا بھی جا رہا ہے؟ وہ کون سا دین ہے جس میں رمضان شریف میں ہر سال عمرے بھی کیے جا رہے ہیں اور ماں کو بھوکا بھی رکھا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم ایسی فکر کو آگ لگے، وہ تہجد منہ پہ مار دی جائے گی جو ماں کو ستانے کے بعد پڑھی گئی ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ اس کی پہچان یہ ہے، اگر اللہ راضی ہے تو نشانی یہ ہے، ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ وہ تہجد منہ پہ ماری جائے گی، وہ نمازیں منہ پہ ماری جائے گی جس سے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اگر کوئی تہجد پوری زندگی نہ پڑھے لیکن ماں باپ کو راضی کرے، انشاءاللہ تہجد سے بڑھ کر ہے، تہجد سے بڑھ کر ہے۔ لیکن افسوس، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلی کو نہ کھلایا تو عبادت کے بعد بھی جہنم ملی۔ کاش کہ ایک دوسرے کے حقوق لوگ سمجھتے، لوگ سچے مسلمان بنتے، سچے مومن بنتے، ایمان والے بنتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ تو ساس بہو کی بات ہو گئی۔